اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان نور زہرا نقوی مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے مومنین کرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ یتیم کے احکامات ہیں، اور اس موضوع کے متعلق آج ہمارا پارٹ 1 ہے۔ آج کے ٹاپک میں ہم گفتگو کریں گے کہ یتیم کسے کہتے ہیں اور یتیم کے متعلق مومنین کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسہ تعلیم القرآن کی طلبہ خواہر کرن حیدر۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ جی خواہر، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج ہم یتیم کے احکامات پر گفتگو کریں گے، تو اس موضوع کے متعلق میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا یتیم کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور آپ کو یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ نے بہت ضروری سوال کیا کہ یتیم کسے کہتے ہیں۔ یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں کہ جس کے باپ کی وفات ہو جائے، اس بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ جی مومنین کرام، جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ یتیم سے مراد ایک ایسا نابالغ بچہ ہے کہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے۔ تو آئیے ہم خواہر سے اپنا اگلا سوال کرتے ہیں۔ خواہر، آپ بتائیے گا کہ یتیم کا سرپرست کون ہوتا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ایک نابالغ بچے کا سرپرست کون ہوتا ہے۔ ایک نابالغ بچے کا سرپرست صرف اور صرف شریعت کے مطابق اس کا باپ ہے۔ نہ ماں اس کی سرپرست ہے، نہ بھائی اس کا سرپرست ہے، نہ چاچو اس کا سرپرست ہے، نہ تایا اس کا سرپرست ہے، اور نہ ہی اس کا ماموں اس کا سرپرست ہے، بلکہ شریعت کے مطابق صرف اور صرف اس کا سرپرست اس کا باپ ہے۔ ہاں، اگر اس کے باپ کی ڈیتھ ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، تو اس صورت میں اس نابالغ بچے کا سرپرست اس کا دادا ہے۔ جی مومنین اکرام، جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ شریعت کے مطابق ایک نابالغ بچے کا سرپرست صرف اور صرف اس کا باپ ہے، اور کوئی بھی رشتہ ایک نابالغ بچے کا سرپرست نہیں بن سکتا۔ اور اگر باپ وفات پا جاتا ہے، یعنی کوئی بچہ اگر یتیم ہو جاتا ہے، تو پھر ایک یتیم بچے کا سرپرست اس کا دادا ہے۔ تو آئیے ہم خواہر سے اپنا اگلا سوال کرتے ہیں۔ خواہر، یہاں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ صرف باپ سرپرست ہوتا ہے اور باپ کے بعد دادا سرپرست ہوتا ہے، تو اگر باپ اور دادا دونوں ہی نہ ہو، یعنی دونوں وفات پا جائیں، پھر ایک یتیم بچے کا سرپرست کون ہوتا ہے؟ جی اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو باپ کے بعد اس کا دادا سرپرست ہے، اور اگر دادا کا بھی انتقال ہو جائے، یعنی نہ باپ اور دادا دونوں وفات پا جائیں، تو اس صورت میں اس نابالغ بچے کا سرپرست وہ شخص ہوگا کہ جسے اس کے باپ یا دادا نے اس کی سرپرستی کے لیے ذمہ دار بنایا ہو، اس کی کفالت کے لیے اسے مقرر کیا ہو۔ باپ اور دادا کے بعد وہ فرد ہے اس کا سرپرست بنے گا جسے اس کی کفالت کی ذمہ داری دی گئی ہو۔ جی مومنین اکرام، اگر کسی نابالغ بچے کا باپ بھی وفات پا جائے اور دادا بھی وفات پا جائیں، تو پھر ایسے موقع پر باپ یا دادا میں سے اگر ان دونوں میں سے کسی نے کسی ایک فرد کو اپنے بچے کا سرپرست مقرر کیا تھا یا کفالت کے لیے ذمہ داری دی تھی، تو پھر باپ اور دادا کی وفات کے بعد وہ شخص یتیم کا سرپرست کہلائے گا۔ لیکن اب یہاں پر ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اگر باپ یا دادا ان دونوں میں سے کسی نے بھی کسی بھی شخص کو یتیم کی سرپرستی کے لیے مقرر نہیں کیا، تو پھر یتیم کا سرپرست کون ہے؟ آئیے ہم خواہر سے اس کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ خواہر، یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر باپ اور دادا ان دونوں میں سے کسی نے بھی کسی شخص کو بھی ایک اپنے بچے کی کفالت کے لیے مقرر نہیں کیا، تو پھر ایسے موقع پر ایک یتیم بچے کا سرپرست کون ہے؟ جی اگر باپ یا دادا دونوں نے کسی کو بھی اس یتیم بچے کی کفالت کی ذمہ داری نہیں دی، اس صورت میں اس نابالغ بچے کا سرپرست وقت کا شرعی حاکم ہے، یا وقت کے شرعی حاکم نے جسے اپنے نمائندے میں سے کسی کو یتیم بچوں کی کفالت کی ذمہ داری دی ہے، وہ اس کا سرپرست ہوگا۔ جی مومنین کرام، اگر باپ یا دادا میں سے کسی بھی ایک نے، یعنی دونوں نے کسی شخص کو مقرر نہیں کیا اپنے یتیم بچے کی سرپرستی کے لیے، تو ایسے موقع پر یتیم کا سرپرست وقت کا شرعی
حاکم ہوتا ہے، اور یا شرعی حاکم ہوگا یا ایسا شخص ہوگا کہ اسے حاکم نے یتیم کی سرپرستی کے لیے مقرر کیا ہو۔ تو آئیے ہم کو اپنا اگلا سوال کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ اگر ہمارے جہاں پر ہم رہ رہے ہیں وہاں پر یا جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اگر شرعی حاکم ہی موجود نہ ہو تو ایسے موقع پر یتیم کا سرپرست کون ہے؟ جی جیسا کہ میں نے بتایا کہ سب سے پہلے تو ایک نابالغ بچے کا سرپرست اس کا باپ ہے۔ اگر باپ وفات پا جائے تو باپ کے بعد اس کا دادا سرپرست ہے، یا اگر باپ اور دادا دونوں ہی نہ ہو، دونوں کی وفات ہو چکی ہو، تو اس صورت میں وہ فرد ہے کہ جس سے اس کے باپ یا دادا نے اس کی سرپرستی کے لیے مقرر کیا ہو۔ اور اگر انہوں نے کسی بھی فرد کو مقرر نہیں کیا سرپرستی کے لیے تو اس صورت میں اس نابالغ بچے کا سرپرست وقت کا شرعی حاکم ہے۔ اور اگر وقت کا شرعی حاکم ہی نہ ہو تو اس صورت پر یہاں میں تھوڑی سی مومنین کی توجہ کی طلبگار ہوں کہ اس صورت میں ایک یتیم بچے کی سرپرستی مومنین پر آ جاتی ہے۔ اب مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس یتیم بچے کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کریں، یہ مومنین پر ذمہ داری آ جاتی ہے۔ جی مومنین اکرام، اگر وقت کا شرعی حاکم ہی نہ ہو تو پھر یتیم بچے کی کفالت کی ذمہ داری مومنین پر پلٹتی ہے۔ پھر مومنین کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ یتیموں کا خیال رکھیں اور ان کی صحیح طرح سے پرورش کریں۔ تو آئیے ہم خواہر سے اپنا اگلا سوال کرتے ہیں۔ خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کر رہا ہے کیا خداوند متعال نے اس کے لیے کوئی اجر و ثواب رکھا ہے؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے جو بھی یتیم کی کفالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ جو بھی کسی یتیم بچے کی پرورش کرتا ہے، یتیم بچے کی کفالت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ دیا ہے۔ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا آخرت میں اس طرح سے ساتھ ہوں گے جس طرح سے یہ دو انگلیاں ہیں۔ رسول خدا نے یہ بات ایک شہادت کی انگلی اور ایک درمیان والی انگلی کو ملا کر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح سے یہ دو انگلیاں ایک ساتھ ہیں بالکل اسی طرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا آخرت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی یتیم بچے کی سرپرستی کرے گا، یتیم بچے کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، یتیم بچے کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس یتیم بچے کے سر کے بال، ہر بال کے عوض اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا، اس کے گناہوں کو ختم کر دے گا اور اس کے درجوں میں سے ایک درجہ بڑھا دے گا۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی یتیم روتا ہے کسی بھی بات پر تو اس صورت میں عرش الہی ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر خدا فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، جو بھی اس یتیم بچے کو خاموش کروائے گا اور خوش کرے گا میں خدا آخرت کے دن اس شخص کو خوش کروں گا، میں خدا اس شخص کو خوش کروں گا آخرت میں۔ تو میں یہاں بتانا چاہوں گی کہ جو بھی کسی یتیم بچے کی کفالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے، آخرت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ اجر رکھا ہے۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے ہمارے سامنے بہت اچھی حدیث بیان کی ہیں، اور مومنین کرام جس طرح سے آپ نے سنا کہ خداوند عالم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے اور جنت کا وعدہ بھی کیا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم یتیموں کا خیال رکھیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص یتیم کی کفالت کر رہا ہے وہ یتیم کے مال کو کس طرح سے خرچ کرے، یعنی یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے یتیم کے مال کے متعلق کیا ذمہ داری ہے۔ آئیے ہم خواہر سے اس موضوع کے متعلق سوال کریں۔ خواہر، آپ بتائیے گا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کے مال کو کس طرح سے خرچ کرے؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے واقعاً بہت ضروری سوال کیا، ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ یتیم بچے کے مال کو کس طرح سے خرچ کرنا چاہیے۔ یہاں میں مومنین کی تھوڑی سی توجہ کی طلبگار ہوں کہ ایک یتیم بچے کے مال کو خرچ کرنے میں کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، وہ یہ ہیں، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وہ کام کرے کہ جس میں یتیم کی بھلائی ہو۔
مطلب اس کا مال خرچ کرتے ہوئے ایسا کام کرے کہ جس میں یتیم کی بھلائی ہو، اچھائی ہو، وہ کام کر سکتا ہے۔ دوسرا کہ یتیم کا جو لباس کا خرچہ ہے، اگر تو وہ خود مطلب اپنی حیثیت ہے اس کی کہ وہ دے سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے دے، لیکن اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس صورت میں وہ یتیم کے مال سے اس کے لباس کا خرچہ لے سکتا ہے۔ تیسرا کہ یتیم کی خوراک یا یتیم کے لباس میں زیادہ کنجوسی بھی نہ کرے اور نہ ہی زیادہ خرچ کرے، بلکہ میانہ روی اختیار کرے۔ تیسرا کہ یتیم کے کھانے میں اگر تو اس کی مقدار اور اس کی قسم جو ہے وہ اہل خانہ سے ملتی ہے تو اس صورت میں وہ اہل خانہ کے ساتھ ہی ملا کر اس کا حصہ نکال سکتا ہے۔ یہاں میں مثال سے واضح کرنا چاہوں گی کہ مثلاً اگر گھر کے افراد 4 ہیں اور اس بچے کو ملا کر 5 افراد بنتے ہیں، اور اگر کھانے کا حساب لگایا جائے تو وہ مہینے کا 5000 بنتا ہے، تو اس صورت میں یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کے مال سے 1000 لے سکتا ہے، اس کا حصہ نکال سکتا ہے۔ لیکن اگر یتیم کے کھانے کی مقدار اور قسم الگ ہے، مثلاً سارے گھر کے افراد جو ہے وہ گوشت کھاتے ہیں لیکن یتیم بچہ گوشت نہیں کھاتا، وہ دال کھاتا ہے، اور باقی گھر کے افراد اگر فرض کریں 2 روٹیاں کھاتے ہیں لیکن وہ یتیم بچہ 1 روٹی کھاتا ہے، اب یتیم کے کھانے کی مقدار اور قسم جو ہے وہ الگ ہے۔ اب یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یتیم کا جو ہے وہ حصہ الگ کرے، اس کا حساب الگ کرے۔ یہاں میں آخر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی، وہی بات دہرانا چاہوں گی کہ یتیم کے مال سے ہر وہ کام کر سکتا ہے، اس طرح سے خرچ کرے جس میں یتیم کی بھلائی ہو یا یتیم کے لیے اچھا ہو، اور وہ ایسا کام نہ کرے کہ جس میں یتیم کا نقصان ہو۔ جی مومنین اکرام، ماشاء اللہ سے گوہر نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے سامنے یہ چند احکامات بیان کیے ہیں کہ کس طرح سے یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کے مال کو خرچ کرے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یتیم کے لیے ہر وہ چیز جو اچھی ہو، کہ جس میں یتیم کی خیر ہو، ہم اس کے مال میں سے وہ خرچہ اس چیز کے لیے نکال سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر تو ہم یتیم کے لباس کا خرچہ خود اٹھا سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ہم وہ خود اٹھائیں، لیکن اگر ہم نہیں اٹھا سکتے تو پھر ہم یتیم کے مال میں سے وہ خرچہ نکال سکتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہم یتیم کے جو مال ہے اور خوراک ہے اس میں میانہ روی کریں، یعنی نہ بہت زیادہ کنجوسی کریں اور نہ ہی بہت زیادہ فضول خرچی کریں، بلکہ میانہ روی رکھیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ ہم یتیم کے مال خود اپنے پیسوں سے دیں، جو اس کا کھانے کا خرچہ بن رہا ہے وہ اپنے مال میں سے دیں، لیکن اگر کسی وجہ سے یعنی ہم نہیں دے سکتے وہ، تو پھر یتیم کے مال میں سے ہم اس کا کھانے کا خرچہ نکال سکتے ہیں۔ تو مومنین اکرام، آئیے اب ہم فوہر سے ایک بہت زیادہ ضروری سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کے مال میں سے اپنا معاوضہ نکال سکتا ہے یا نہیں؟ تو فوہر آپ بتائیے گا کہ کیا جو شخص یتیم کی کفالت کر رہا ہے وہ یتیم کے مال میں سے اپنا معاوضہ نکال سکتا ہے یا نہیں نکال سکتا؟ جی، آپ نے بہت ہی ضروری سوال کیا۔ شریعت کے مطابق یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کے مال سے اپنا معاوضہ لے سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر تو وہ دولت مند ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ یتیم کے مال سے اپنا معاوضہ نہ لے۔ جی مومنین اکرام، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا یتیم کے مال میں سے اپنا معاوضہ نکال سکتا ہے، لیکن اگر وہ دولت مند ہے یعنی وہ صاحب حیثیت ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ وہ نہ نکالے۔ تو اب یہاں پر سوال ایک اور ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم کتنا معاوضہ نکال سکتے ہیں اور کس طرح سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم کتنا معاوضہ نکالیں۔ تو آئیے اب ہم فوہر سے اس کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ فوہر آپ بتائیے گا کہ ہم یتیم کے مال سے کتنا معاوضہ نکال سکتے ہیں اور کس طرح سے نکالیں؟ جی، یتیم کا جو ہے وہ یتیم کے مال سے معاوضہ نکالنے کے 2 طرح سے ہم نکال سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو معاشرے میں جس طرح عام بچوں کی پرورش کے لیے جتنا معاوضہ لیا جاتا ہے ہم اتنا لے سکتے ہیں۔ دوسرا کہ اتنا لیں کہ جتنے میں ہماری ضروریات پوری ہو جائیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ ان دونوں کاموں میں سے جس میں کم مقدار ہے، کم رقم ہے، ہمارے لیے مستحب ہے کہ ہم وہ کام کریں جس میں کم اس کے پیسے لگیں یا کم مقدار میں اس کے پیسے آئیں، وہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ جی مومنین اکرام، یتیم کے مال سے معاوضہ نکالنے کے 2 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو عام طور پر معاشرے میں ایک بچے کے پرورش کے لیے، ڈے کیئر کے لیے
جتنے پیسے لیے جاتے ہیں، جتنا معاوضہ لیا جاتا ہے، ہم اتنا معاوضہ نکالیں یتیم کے مال سے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اتنے پیسے نکالیں کہ جس میں ہماری بیسک ضروریات پوری ہو جائیں، یعنی جیسے کھانے پینے کا خرچہ اور لباس کا خرچہ، یعنی جو بیسک ضروریات ہیں صرف وہ پوری ہو جائیں. لیکن مستحب یہ ہے کہ ان دونوں طریقوں میں سے جس طریقے سے کم معاوضہ نکالا جائے ہم وہ نکالیں، یعنی کم معاوضہ نکالیں. تو فوہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ جب ایک یتیم بالغ ہو جاتا ہے تو پھر یتیم کی سرپرستی جو کر رہا ہے اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جی، جب ایک یتیم بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو یتیم کی سرپرستی کر رہا ہے، جو یتیم کی کفالت کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یتیم کا سارا مال یا یتیم کی جو جائیداد ہے اس کے پاس، اس کے واپس کر دے. جی مومنین کرام، جب ایک یتیم بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر یتیم کی سرپرستی جو کر رہا ہے، یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یتیم کو اس کا مال واپس کر دے. تو فوہر، یہاں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر کوئی، یعنی جو شخص یتیم کی سرپرستی کر رہا ہے، جو یتیم کی پرورش کر رہا ہے، اگر ابھی یتیم بالغ نہیں ہوا اور وہ بالغ ہونے سے پہلے اسے یعنی یتیم کو اس کا مال پکڑا دے اور وہ مال ضائع ہو جائے، کیونکہ بچے ضائع کر دیتے ہیں یا وہ چوری ہو جائے، گم ہو جائے کسی وجہ سے، تو پھر ایسے موقع پر کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی، آپ نے اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی یتیم بچے کے بالغ ہونے سے پہلے یا عقل و شعور آنے سے پہلے اسے واپس کر دے اور کسی وجہ سے اس کا مال ضائع ہو جائے یا اس کا مال چوری ہو جائے، تو اس صورت میں کفالت کرنے والے کے لیے ہے کہ جب وہ بچہ بالغ ہو جائے اس کے بعد اپنے مال سے اس کا سارا مال واپس کرے. جی مومنین کرام، اگر کوئی شخص یتیم کو بالغ ہونے سے پہلے اس کا مال پکڑا دے اور کسی وجہ سے وہ مال ضائع ہو جائے تو پھر یتیم کی کفالت، یعنی جس شخص نے اسے پیسے دیے تھے، یتیم کفالت کرنے والا، اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے مال سے نکال کر ہی کیوں نہ یتیم کو اس کا مال واپس کرے. تو فوہر، یہاں پر ایک بہت زیادہ ضروری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر یتیم کی کفالت جو کر رہا ہے شخص، وہ یتیم کو بالغ ہو جانے کے بعد اس کا مال واپس نہیں کرتا، اپنے پاس ہی رکھتا ہے، تو ایسے موقع پر شریعت کا کیا حکم ہے اس بارے میں؟ جی، شریعت کا تو حکم یہ ہے کہ جب ایک بچہ بالغ ہو جائے، ایک یتیم بچہ بالغ ہو جائے، تو یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سارا مال اسے واپس کر دے. ہاں، اگر وہ اچھی نیت رکھے، اس نیت سے اسے واپس نہ کرے کہ ابھی ایک بالغ بچہ بالغ تو ہو گیا ہے لیکن وہ عقل و شعور نہیں رکھتا، وہ اپنے مال کی خود حفاظت نہیں کر سکتا، اس صورت میں اگر وہ اسے نہ دے اور یتیم کی کفالت کرنے والا یہ اچھی سوچ رکھے کہ میں اس کے مال کی حفاظت کروں گا، جب وہ خود ذمہ داری جو ہے وہ اپنا سنبھالنے شروع کر دے گا، جب وہ مال کی حفاظت کرنا شروع کر دے گا، اس صورت میں اس کو واپس کر دوں گا، تو یہ اچھا کام ہے، یہ بہترین عمل ہے. لیکن اگر کوئی اس نیت سے اسے واپس نہ کرے کہ اس یتیم بچے کا مال میں کھا لوں یا اس کا مال میں رکھ لوں، تو اس صورت میں یہ گناہ ہے اور یہ گناہان کبیرہ میں شامل ہے. کہ مومنین کرام، فوہر نے ہمیں ایک بہت زیادہ اہم مسئلہ بتایا ہے کہ اگر یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کو اس کا مال واپس نہیں کرتا تو اس کیا نہیں، یعنی کیا اس کی صورت ہے. یہاں پر دو ہمیں صورتیں نظر آتی ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر یتیم کی کفالت کرنے والے کی نیت یہ ہے کہ میں اس نیت سے یتیم کو اس کا مال واپس نہیں کر رہا کہ ابھی وہ بچہ اگرچہ بالغ ہے لیکن وہ اپنے مال کی حفاظت خود نہیں کر سکتا، شاید وہ اپنا مال ضائع کر دے یا وہ یعنی فضول خرچی کر دے، اپنا مال ختم کر دے چھوٹی عمر میں. اگر وہ اچھی نیت سے کہ جب اس بچہ اتنا قابل ہو جائے کہ اپنے مال کی حفاظت کر سکے اور صحیح طرح سے خرچ کر سکے، وہ اس نیت سے اپنے پاس مال کو سنبھال کے رکھے اور اس کی حفاظت کرے، تو یہ بہت زیادہ اچھا عمل ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر یتیم کی کفالت کرنے والا اس بری نیت سے کہ یہ مال میں اپنے پاس رکھ لوں یا میں خود اسے اپنا مال بنا لوں، اس لیے یتیم کو اس کا مال واپس نہ کرے، تو پھر یہ بہت زیادہ بھرا گناہ ہے. تو خواہر، یہاں پر ایک ذہن میں میرے بہت اہم سوال آ رہا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جب ایک یتیم بالغ ہو جاتا ہے تو یتیم کی کفالت کرنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یتیم کو اس کا مال واپس کر دیں. اب 9 سال کی عمر میں ایک لڑکی بالغ ہو جاتی ہے اور 14 سال کی عمر میں ایک لڑکا بالغ ہو جاتا ہے. اب ہم ایک 9 سال کی لڑکی کو اور 14 سال کے لڑکے کو اس کا سارا مال دے دیں، وہ اس طرح سے ضائع بھی ہو سکتا ہے، تو اس مسئلے کی تھوڑی وضاحت کر سکتی ہیں آپ؟ جی، یہاں میں آپ نے اچھا سوال کیا، اچھے پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی
کہ یہاں میں بتانا چاہوں گی کہ بلوغت کے کئی درجے ہیں. ایک سیاسی بلوغت ہے، ایک کاروباری بلوغت ہے اور ایک جسمانی بلوغت ہے. جسمانی بلوغت یہ ہے کہ جب ایک لڑکی 9 سال کی ہو جائے تو وہ بالغ ہو جاتی ہے، اور ایک لڑکا جب 14 یا 15 سال کا ہو جائے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے. لیکن کاروباری بلوغت یہ ہے کہ جب وہ 15 یا 14 سال کا لڑکا یا 9 سال کی بچی اتنا شعور رکھے کاروبار میں کہ وہ اپنے مال کی خود حفاظت کرنا شروع کر دے، اپنے مال کی حفاظت کرنا شروع کر دے، اتنا شعور آ جائے، تو اس صورت میں یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ یتیم کا سارا مال اسے واپس کر دے. جی مومنین کرام، جیسا کہ خواہر نے اس مسئلے کی وضاحت کی کہ بلوغت کئی طرح کی ہوتی ہے. سیاسی بلوغت ہوتی ہے، جسمانی بلوغت ہوتی ہے، کاروباری بلوغت ہوتی ہے، اسی طرح سے اور بھی کئی طرح سے بلوغت ہوتی ہے. یہاں پر یہ جو مسئلہ بیان کی ہے کہ یتیم کو اس کا مال بالغ ہو جانے کے بعد واپس کرنا واجب ہے، یہاں پر جسمانی بلوغت مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کاروباری بلوغت مراد ہے. یعنی جب یتیم بالغ ہو جائے، اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکے، وہ اپنے کاروبار کو سنبھال سکے، وہ اپنے پیسوں کو صحیح استعمال کر سکے، تو پھر یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ یتیم کو اس کا مال واپس کریں. تو آئیے مومنین اکرام، ہم خواہر سے اپنا آخری سوال کرتے ہیں. خواہر، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ یتیم کے متعلق مومنین کی ذمہ داری کیا ہے؟ جی واقعاً آپ نے بہت ضروری سوال کیا، اور یہاں میں مومنین کی بہت زیادہ توجہ کی طلبگار ہوں. ایک یتیم بچے کے متعلق مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ مومنین ایک یتیم بچے کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، اس کے ساتھ نرم لہجے سے بات کرے، شفقت سے بات کرے، محبت سے پیش آئیں، اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کریں، اور ایک یتیم بچے کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں. جی مومنین کرام، خواہر نے ماشاءاللہ سے کتنی اچھی بات بتائی ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ ہم یتیموں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں، شفقت سے پیش آئیں، ان کی ہر ضرورت کو پورا کریں، اور انہیں ہر طرح کے نقصان اور شر سے بچانے کی پوری کوشش کریں. تو اسی کے ساتھ ہمارے اس مختصر سے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ اگر خداوند عالم نے ہمیں توفیق دی تو ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.